الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم جملہ انسانوں کو پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت درود و سلام کا تحفہ ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خطبہ جمعہ کا موضوع سخن ہے عقیدہ توحید کی اہمیت و فضیلت. سب سے پہلے عقیدہ توحید کا معنی و مفہوم جان لے. لغت میں توحید یہ واو ہا دال وحد سے بنا ہے، جس کا معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا، یکتا قرار دینا. شریعت اسلامیہ میں توحید اس عقیدے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بی مثال مانا جائے. اس کا کوئی ساجھی یا شریک نہیں، اس کا ہم پلہ یا ہم مرتبہ کوئی نہیں. محترم حاضرین، عقیدہ توحید کی اہمیت و فضیلت پر میں یہ کہوں گا کہ عقیدہ توحید اسلام کی جان ہے، عقیدہ توحید اسلام کی روح ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں اور جنات کے پیدائش کا مقصد عقیدہ توحید کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں.
اسی طرح سے انبیاء کرام کے دنیا میں مبعوث کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کے عقیدہ توحید کا پرچار کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے ان کی جانب یہی وحی کی کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے سب کی دعوت کا مقصد، سب کی دعوت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیں۔ اسی طرح سے تمام انبیاء اکرام بھی اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اسی طرح سے روز قیامت انسان جنت میں بھی داخل ہوگا تو وہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی داخل ہوگا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن مَّاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا اے معاذ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور چلنے کے بعد پھر معاذ رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کیا یا معاذ هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه کہ اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے تو اللہ پر بندوں کا کیا حق بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق العباد علی اللہ ان لا يعذب من لا يشرک بہ شیئا کہ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جب بندے اس کے ساتھ شرک نہ کریں تو وہ انہیں جنت میں داخل کرے۔ محترم سامعین اکرام، توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں یکتا و تنہا مانا جائے، یعنی وہی رب اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی تمام مخلوقات کا رازق اور وہی پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ فرمان الہی ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون پہنچاتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ تمہارے آنکھوں اور کان کا مالک کون ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ کہ مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو وہ کہیں گے کہ یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم کیوں نہیں ڈرتے۔ اسی طرح سے توحید کی دوسری قسم توحید الوہیت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام قسم کی عبادات میں یکتا مانا جائے۔ تمام قسم کی عبادت قولی عبادت ہو یا فعلی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، چاہے قلبی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو،
تمام قسم کی عبادت میں اللہ رب العالمین کو یکتا مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فرمان الہی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی میری موت اور میری زندگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح سے توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں بھی یکتا مانیں، یعنی جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمائیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر فرمائیں، ان سب کو تمام مخلوقات سے تشبیہ دیے بغیر تسلیم کرے اور انہیں اسی طرح مانے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے انہی ناموں کے ذریعے پکارو۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید اگر کسی کے پاس نہ ہو تو چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کر لے، قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائے۔ قبیلہ بنو جرہم کا سردار عبداللہ ابن جدعان تھا۔ ابتدائی دور میں وہ بڑا فقیر تھا اور بہت مجرم قسم کا آدمی تھا، لہذا اس کے قبیلے کے لوگ اور اس کے گھر والے اس سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن وہ پہاڑ پر چلے گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کر لے۔ جب وہ پہاڑ پر گیا تو اسے ایک غار نظر آئی، تو وہ غار میں اس ارادے سے گیا کہ کوئی سانپ یا بچھو نکل آئے اور مجھے ڈس لے اور میں مر جاؤں۔ جب وہ غار میں گیا تو اسے ایک سونے کا سانپ ملا۔ اس نے اس سانپ کو اٹھا لیا، غار کے اور اندر چلا گیا۔ اس نے اندر جا کر جب دیکھا تو قبیلہ بنو جرہم کے سرداروں کی مورتیاں تھیں سونے کی رکھی ہوئی، ان کے سونے کے تکیے تھے، سونے کی اشرفیاں وہاں پر موجود تھی۔ اس نے حسب ضرورت مال اٹھایا اور واپس اپنے قبیلے میں آ گیا، اور قبیلے میں آ کر اس نے اتنی سخاوت کی کہ سب لوگوں کا پسندیدہ اور چہیتا بن گیا۔ جب کبھی اسے مال کی کمی پڑتی تو وہ غار میں جاتا اور مال اٹھا کر لے آتا اور قبیلے میں تقسیم کرتا۔ ایک مرتبہ کسی شاعر نے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگ تم سے زیادہ سخی ہے، وہ لوگوں کو گھی شہد وغیرہ کھلاتے ہیں۔ تو اس نے ملک شام 2000 اونٹ بھیجے اور وہاں سے گندم، گھی اور شہد لایا، اور روز پکا کر کے مکہ کی چھت پر جا کر اعلان کرتا تھا کہ اے لوگوں، یہ میرا مال ہے، یہ میرا کھانا ہے، یہاں سے آؤ اور اس میں سے کھاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن جدعان زمانہ جاہلیت میں صلح رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کے یہ اعمال قیامت کے دن اسے کچھ فائدہ دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تمام اعمال اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب تو میری مغفرت فرما، یعنی کسی بھی دن اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ آدمی چاہے کتنے بھی اچھے اعمال کیوں نہ کر لے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور اس کے تمام نیک اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی بہت زیادہ گنہگار ہے لیکن عقیدہ توحید کا ماننے والا ہے تو یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے معاف فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن میرے ایک امتی کو لایا جائے گا، اس کے 99 نامہ اعمال ہوں گے اور سب کے سب گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال تو کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گا نہیں اللہ رب العالمین، میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک اعمال نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج انصاف کا دن ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ان تمام نامہ اعمال میں سے ایک چھوٹی سی چٹھی نکالے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ، میرے 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں،
یہ ایک نیکی مجھے کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اللہ کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے تمام نامہ اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اور لا الہ الا اللہ کی چٹھی کو ایک پلڑے میں رکھے گا، تو لا الہ الا اللہ کی چٹھی تمام گناہوں پر بھاری ہو جائے گی اور اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کے تمام گناہ معاف کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ تم میں سے پہلی قوم میں، صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس نے پوری زندگی گناہ کیے، گناہ کیے۔ جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، جب میں مر جاؤں، جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو تم ایک کام یہ کرنا کہ میری لاش کو جلا دینا، جب وہ کوئلہ بن جائے تو اسے پیس کر راکھ بنانا اور پھر اس کو ہواؤں میں اڑا دینا۔ چنانچہ جب وہ مرا تو اس کے رشتہ داروں نے ویسے ہی کیا، اسے جلایا، اس کی لاش کے کوئلوں کو راکھ بنایا، پھر اسے ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے زندہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، تو نے اس طرح کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا اے اللہ، میں نے محض تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کیا۔ تو اللہ رب العالمین اس شخص کو معاف فرما دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ محترم سامعین اکرام، ایک حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ، کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے برابر گناہ لے کر کے آئے لیکن تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھ سے زمین بھر کے برابر مغفرت لے کر کے ملوں گا۔ معلوم ہوا کہ ایک انسان اگر عقیدہ توحید کا ماننے والا ہو تو اللہ رب العالمین اس کے کتنے بھی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اسے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں انسان چاہے زندگی بھر نیک اعمال کر لے، چاہے نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا حج کرے، لیکن اس کے توحید کے اندر اگر شرک شامل ہوا تو اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام کو توحید خالص پر زندہ رکھ اور جب موت دے تو توحید اور ایمان کی حالت میں موت دے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور